درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ناظرین بے شمار احادیث ہیں، صرف ایک حدیث پر میں اکتفا کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، اللہ پاک اسے 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ پاک اسے 10 رحمتیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں کثرت سے مجھ پہ درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں اور جمعہ کی جو رات ہے کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے گا وہ میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اور میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس طریقے سے بے شمار احادیث کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے 3 انعامات عطا فرماتے ہیں، اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایسی پیاری عبادت ہے اور اس قدر سعادت کی بات ہے۔ اس لیے حدیث میں بڑی مشہور حدیث آپ بار بار سنتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین کے آمین پر آمین کہا کہ جبریل امین نے، جبریل علیہ السلام نے 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بدنصیب ہیں وہ لوگ، ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں، ایک وہ لوگوں کا گروہ ہے کہ فرمایا کہ جس کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، اتنا کنجوس ہو کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ پڑھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے۔ تو جب حضرت جبریل امین نے علیہ السلام نے فرمایا کہ نامراد ہے وہ شخص، ناکام ہے وہ شخص، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرمایا۔ اس میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کو راضی کر لے، راضی کر کے جنت نہ کما لے، اس شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ بڑا بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ شخص۔ تو بہرحال چونکہ آج کا موضوع درود شریف کے حوالے سے ہے تو الحمدللہ ناظرین یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے، اور اس آیت کے روشنی میں چونکہ اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز اللہ پاک کی طرف سے ایز حکم آئے تو اس کا کرنا واجب ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہر شخص پر واجب ہوتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے اس آیت کے روشنی میں کہ درود شریف ہم پڑھیں۔ اور درود شریف کے بارے میں ناظرین یہ اللہ پاک کی طرف سے ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور دعا اس طریقے سے کرتا ہے، دعا کا آداب کا خیال کر کے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر دعا مانگتا ہے، پھر آخر میں درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے ہاں وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف ناظرین ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، چونکہ درود شریف پڑھنے والا ظاہر اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، کوئی غرض نہیں ہے اس کو دنیا کی، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، وہ کیا مانگ رہا؟ وہ اللہ پاک سے درخواست کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی بارش فرما، برکت کی بارش فرما، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایت کی بارش فرما۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا بندہ جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہو، نہ دنیا کے لیے نہ دین کے لیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھ رہا ہے، تو وہ دعا اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو جب اول آخر ہم درود شریف پڑھتے ہیں دعا کے اور بیچ میں ہم دعا مانگتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک تو کریموں کے کریم، ایسے کیسا ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اول آخر آپ کی دعا قبول ہو اور بیچ والی دعائیں قبول نہ ہوں؟ یقیناً وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی جو آپ نے 2 درود شریف کے درمیان میں مانگی ہے۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ 2 درود شریف کے درمیان جو دعا ہم مانگیں
بہت ہی اللہ پاک سے یقین کے ساتھ مانگیں، اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ پاک یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔